انسان جو بھی کھاتا پیتا ہے اس کھانے پینے کا جو اثر ہے وہ اس کے اعمال پر، اس کے جسم پر، اس کے اخلاق پر بھی پڑتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں جب بھی کہا تو حل لکم الطیبات کہا، اور جب حرمت علیکم المیتہ تو قرآن مجید میں طیب اور پاک چیزوں کو حلال کہا گیا، اس کو کھانے کی اجازت دی گئی، اور جتنی بھی ناپاک اور اسی طرح جو ہے مردار اشیاء تھی اس کو قرآن مجید نے حرام کر دیا گیا، کیونکہ ان کے اثرات انسان کے جسم پر بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے آج کل اگر مسلمان کہتا ہے کہ میرا نماز میں دل نہیں رکھتا، یا عبادت کی طرف میرا میلان نہیں ہوتا، یا نمازوں میں سستی ہوتی ہے، تو اس کو سب سے پہلے اپنے کھانے پینے کی اشیاء پر غور کرنا چاہیے۔ باقی دیگر باتوں کے علاوہ اس خوراک کا بھی بہت بڑا انسان کے اعمال اور کردار پر اثر ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں کیا چیز حلال کیا چیز حرام قرار دی گئی ہے، اور شریعت مطہرہ میں کون سی چیزیں حلال ہیں کون سی حرام ہے، اب سب کو گننا، ایک ایک کا نام لینا، اور کیوں حرام ہے اور کیوں حلال ہے یہ کہنا، یہ ایک لمبی فہرست مرتب ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک عام سا مسلمان اگر یہ سمجھنا چاہیں کہ آسانی سے کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کون سا جانور ہمارے لیے حلال ہے اور کون سا جانور حرام ہے، تو اس کے لیے جو قرآن اور حدیث اور شریعت کی روح سے جو ایک فہرست مرتب کی ہے اس کے مطابق سب سے پہلے شرط دیکھیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایسا جانور جس میں خون نہ ہو وہ شریعت مطہرہ میں حرام ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، مکھی ہے، مثال کے طور پر مکڑی ہے، چونٹی ہے، اس طرح کی چیزیں دیکھیں، ان میں خون ہوتا ہی نہیں ہے، یہ بالکل سرے سے اسلام اور شریعت کے لحاظ سے حرام ہے، یہ مسلمانوں کے لیے کھانا حلال نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط دیکھیں، ایسا جانور جس میں خون تو ہے لیکن وہ بہنے والا خون نہیں ہے، بہنے والا خون نہ ہو، ایسا جانور بھی اسلام اور شریعت کے لحاظ سے حرام قرار دیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر سانپ وغیرہ ہے، مثال کے طور پر گرگٹ وغیرہ، چپکلی وغیرہ، ان جانوروں کا جو خون ہوتا ہے وہ جسم میں رکا ہوا ہوتا ہے، وہ پورا جسم میں سرکولیٹ نہیں کرتا، وہ پورے جسم میں گھومتا نہیں ہے، تو بہنے والا خون نہیں ہوتا، اس کا رکا ہوا خون ہوتا ہے، تو یہ جانور بھی مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیے گئے ہیں۔ تیسری شرط کہ اگر اس میں خون بھی ہے اور بہنے والے بھی خون ہے تو اس میں یہ شرط رکھی گئی کہ وہ ذی ناب نہ ہو۔ حدیث مبارکہ میں جو بتایا گیا کل ذی ناب، ہر وہ جانور جو ذی ناب یعنی جن کے جو یہ دو دانت ہوتے ہیں، کاٹنے والے بڑے دانت سائڈوں پر ہوتے ہیں، اگر یہ دانت ہو اور وہ اس کے ساتھ شکار کرتے ہیں تو شکاری جانور کو حرام کر دیا گیا۔ مثال کے طور پر آپ کتے کے دانت دیکھ لیں، آپ جو ہے نا شیر کے دیکھ لیں، چیتے کے دیکھ لیں، ان جانوروں کو جو آپ دانت دیکھیں گے تو ان کے جو سائڈوں کے جو دو دانت ہوتے ہیں وہ ذرا نوکیلے اور لمبے سے ہوتے ہیں، جس کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں، تو یہ شکاری جانور اسلام اور شریعت مطہرہ میں حرام کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ ایک شرط اور کہ حشرات الارض جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے حرام ہیں۔ مثال کے طور پر بلوں میں رہنے والے چوہے وغیرہ ہو گئے، یہ بھی اسلام اور شریعت مطہرہ میں بالکل حرام کر دیے گئے ہیں، یہ ناپاک چیزیں ہیں، اس کو کھانے کی اجازت نہیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ تمام شرائط ایک جانور میں نہ پائی جائیں، مثال کے طور پر اس میں خون بھی ہے، بہنے والا خون ہے، لیکن وہ جو ہے نا کاٹتا بھی نہیں ہے، شکار بھی نہیں کرتا، اس کے باوجود نص قرآن یا نص حدیث یعنی حدیث یا قرآن میں اس جانور کو حرام قرار دیا گیا ہو تو اس میں کسی بیس کی ضرورت نہیں، کوئی علت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کہ کیوں حرام کر دیا گیا، بس شریعت نے حرام کر دیا ہے تو بس حرام ہے۔ ان میں دیکھیں قرآن مجید میں جو حرام کر دیا گیا خنزیر کو حرام کر دیا گیا، اب یہ الگ بحث ہے کہ کیوں حرام کر دیا گیا، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ جب نص قرآن آ گئی کہ خنزیر حرام ہے، اب یہ دیکھنا کہ اس کے دانت کیسے ہیں، اب یہ دیکھنا کہ اس کا خون کیسا ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں جیسے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار صحابہ آ رہے تھے کہ یا رسول اللہ گدھے کھائے گئے، یہاں تک کہ کہا گیا کہ گدھے ختم کر دیے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر گدھے کا گوشت حرام کر دیا۔ اب گدھے کا گوشت حرام کر دیا، اب اس میں یہ دیکھنا کہ اس کے دانت کیسے ہیں یا جو ہے نا اس میں خون ہے یعنی یہ بہنے والا خون ہے، یہ ساری شرائط دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یعنی نص قرآن میں جو جس جانور کو حرام کر دیا گیا وہ جانور مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ تو ان تمام شرائط کو دیکھتے ہوئے آپ جس جانور کو دیکھیں ان میں یہ شرائط ڈھونڈیں، اگر ان شرائط میں سے کوئی شرائط پائی جاتی ہے تو وہ جانور حرام ہے، اور اگر یہ شرائط نہیں پائی جاتی تو وہ جانور بالکل حلال ہے۔ اسی طرح آپ ہاتھی کو دیکھیں تو ہاتھی کے بھی
लंबे दांत होते हैं। बंदर को देखें तो बंदर की जो साइड के दांत होते हैं वो लंबे दांत होते हैं, नोकीले दांत होते हैं। एक और शर्त कि वो जानवर अगर क्रॉस हो, क्रॉस से मुराद ये कि मिसाल के तौर पर एक तरफ गधा है, एक तरफ घोड़ा है। अब घोड़े और गधे का जब क्रॉस करवाया जाता है तो इससे पैदा होता है खच्चर। अब खच्चर हलाल है या हराम है। इसी तरह मिसाल के तौर पर कोई और जानवर है जिससे ऑपोजिट कोई और एक जानवर हलाल है, एक हराम है। हलाल और हराम जानवर का आपस में क्रॉस करवाया गया और इससे बच्चा पैदा हुआ। अब ये बच्चा हलाल है या हराम है। तो देखें, इस उसूल में देखें कि जो इंसान होते हैं, इंसानों में जो नस्ल जाती है वो वालिद की तरफ जाती है, वालिदा की तरफ नस्ल नहीं जाती, बल्कि इंसानों को जो शजर नस्ब बोला जाता है वो वालिद की तरफ से बोला जाता है। जबकि जानवरों में जो शजर नस्ब होता है वो उसकी वालिदा की तरफ होता है, और जो भी बच्चा होता है उसकी असल जो देखनी हो उसकी वालिदा को देखना होता है। अगर बच्चे की माँ हलाल है तो बच्चा हलाल, और अगर बच्चे की माँ हराम है तो बच्चा भी हराम। जैसे मैंने मिसाल बताई घोड़े और गधे की। अब अगर क्रॉस ऐसा है कि एक तरफ जो थी वो गधी थी और दूसरी तरफ घोड़ा था, अब इससे मतलब है कि जो बच्चा पैदा हुआ वो गधी का बच्चा होगा। गधे को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में हराम करार दिया गया। तो अभी घोड़े और गधी के क्रॉस से जो बच्चा पैदा हुआ वो गधी का बच्चा है, इसलिए वो हराम है। अब इसके ऑपोजिट कर दीजिए, अगर एक तरफ गधा था दूसरी तरफ घोड़ी थी, अब इनका क्रॉस से अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो गधे का नहीं बल्कि घोड़ी का बच्चा है। अब घोड़ी का जो बच्चा है वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक हराम, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक मकरूह, जबकि साहिबैन इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इन तमाम अइम्मा के नजदीक घोड़ा हलाल है, इसलिए घोड़ी का जो बच्चा होगा क्रॉस से वो घोड़ी का बच्चा कहलाएगा, वो इनके नजदीक हलाल होगा। अब किसी भी जानवर के हलाल और हराम के लिए अगर आपने कोई उसूल देखने हो तो ये तकरीबन 6 से 7 शराइत हैं। ये 6 से 7 शराइत किसी जानवर में पाए जाते हो तो वो हराम है। इसके अलावा सारे के सारे जानवर हलाल हैं। अलबत्ता वो अलग बेस आती है कि अगर वो ज़बह नहीं किए गए या वो गिर जाते हैं या जैसे भी है, वो अलग अहकामात में। यहाँ पे सिर्फ जानवरों के हलाल और हराम के लिहाज से ये 6 शराइत हैं, जिसमें पाई जाए वो हराम, जिसमें न पाई जाए वो हलाल है।